بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے گلہ کروں؟ قسط نمبر 5۔ آج کے دن ماجد کی آخری چھٹی تھی۔ وہ آج کا دن سارا سندل کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سندل کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا اور دروازے کو دستک دینا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سندل دروازے کی دستک سن کر اٹھ گئی۔ سندل گھبرا گئی کیونکہ پہلے ماجد نے ایسے اس کو نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، تیار ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا تو اس نے ماجد سے پوچھا، جی کیا بات ہے، آپ نے دروازے پر دستک دی، وہ بھی صبح صبح؟ ماجد نے کہا، جی میں نے دستک دی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کریں، میرے ساتھ واک پر چلو۔ سندل نے زندگی میں واک نہیں کی تھی۔ اس نے کہا، نہیں مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے چلے جائیں، میں گھر ٹھیک ہوں، آپ اپنی واک پوری کریں اور میں تب تک آپ کے لیے ناشتہ تیار کر لوں گی۔ ماجد نے کہا، ناشتے کے لیے وہ کافی آدمی ہیں، آپ بس میرے ساتھ چلو کیونکہ آج میری آخری چھٹی ہے اور میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ سندل نے جب ایک بار اور انکار کیا تو تب ماجد نے ضد کی اور کہا کہ میں بھی تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی۔ وہ سندل کے ساتھ ایسے ہی ضد کر رہا تھا جیسے کوئی 8 سال کا بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرے۔ سندل اس کے بولے پن کو دیکھ کر آخر کار راضی ہو گئی۔ اس نے کوئی ڈریسنگ تبدیل نہیں کی، حالانکہ ماجد نے مکمل واک والی ڈریسنگ پہنی ہوئی تھی۔ ماجد نے سندل کو کہا، آپ اپنے کپڑے تو تبدیل کر لو۔ تب سندل نے ماجد کو کہا کہ میرے پاس ایسے کوئی کپڑے نہیں تو فی الحال میں ایسے ہی کپڑوں میں جاؤں گی۔ ماجد ہنسنے لگا اور کہا، اچھا کوئی بات نہیں، میں آج ہی آپ کو شاپنگ کرواؤں گا۔ پھر ماجد اور سندل پارک میں واک کرنے چلے گئے۔ ڈاکٹر ماجد بہت پرسکون تھا۔ وہ سندل کو ہر حال میں خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل سے ڈر ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کی یہ سوچ غلط ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ماجد کی ایک برا آدمی ہے اور ایک بڑے عمر کے بندے کے ساتھ شادی کرنا غلط نہیں ہے۔ ماجد اس کو پارک میں لے گیا تو ماجد تیز تیز واک کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سندل تھک گئی کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی واک نہیں کی تھی۔ اس نے ماجد کو کہا کہ اب مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا، مہربانی کرو گھر چلتے ہیں۔ ماجد نے سندل کو کہا، اچھا آپ ادھر ٹھہر جاؤ، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ ماجد وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں پھولوں کے گجرے لے کر آیا۔ جب اس نے سندل کو پکڑائے تو سندل نے کہا کہ آپ پکڑیے نہیں، آپ خود ہی میرے ہاتھوں میں پہنا دیں۔ یہ اب پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ ماجد نے سندل کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے نرم اور ملائم ہاتھ اب ماجد کے ہاتھ میں تھے۔ وہ گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنا رہا تھا اور سندل اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سندل کے دل میں اب ذرا سا بھی خوف نہیں تھا اور وہ اپنے آپ کو ماجد کے ساتھ محفوظ سمجھ رہی تھی۔ پھر دونوں گھر واپس آ گئے اور ان کے لیے ناشتہ تیار تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ماجد اور سندل نے مل کر ناشتہ کیا۔ وہ ناشتہ بہت آرام سے کر رہے تھے کیونکہ وہ ناشتہ کم اور آپس میں باتیں زیادہ کر رہے تھے۔ ماجد اس کو بتا رہا تھا کہ آج میری آخری چھٹی ہے اور کل سے میں مصروف ہو جاؤں گا۔ سندل اس کو کہہ رہی تھی کہ میں پھر بھی گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی تو کیا کروں گی۔ ماجد نے کہا، آپ کے پاس نوکر ہیں، سب کچھ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دیا کرنا، آپ کا ہی گھر ہے، لہٰذا آپ گھر میں ملکہ بن کر رہنا۔ پھر ایک نوکر نے کہا، صاحب ناشتہ تو کب کا آگے پڑا ہے، وہ تو کھا لیں آپ۔ پھر ماجد اور سندل اس کی بات سن کر ہنسنے لگے اور اس کی بات پر عمل بھی کیا۔ ناشتہ جلدی سے کیا ان دونوں کا پہلا ناشتہ تھا اور اس ناشتے میں دونوں نے 3 گھنٹے لگائے۔ اب 11 بج چکے تھے۔ ماجد سندل کو لے کر بازار میں گیا۔
جس کو اپنی مرضی کی شاپنگ کروائی۔ سندل ابھی تک حیران تھی کہ ماجد اتنا اچھا آدمی ہو سکتا ہے۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر سندل کی بڑی بہن بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ جس کے ساتھ وہ کر گئی تھی اس کے سسرال والے اس کو بہت تنگ کرتے تھے۔ سندل کی بڑی بہن کا نام آمنہ تھا اور جس کے ساتھ وہ بھاگ کر گئی تھی یعنی اس کا شوہر، اس کے شوہر کا نام مدثر تھا۔ مدثر سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، جبکہ آمنہ گھر کے سارے کام کرتی۔ مدثر کی بہنیں سارا دن ٹی وی پر ڈرامے دیکھا کرتی تھی، وہ اپنا کام بھی آمنہ سے کروا لیتی۔ جب شام کو وہ مدثر کو شکایت کرتی تو مدثر الٹا منہ آمنہ کو باتیں سنا دیتا۔ وہ گھر سے بھاگ کر بہت دکھ میں تھی۔ مدثر ہر بات پر اس کو طعنے مارا کرتا تھا کیونکہ آئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی عزت کرتا ہے، اس کو کوئی کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ ادھر سندل ایک ملکہ بن کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد سندل اور ماجد گھر میں آئے، دونوں نے دوبارہ آرام کیا۔ شام ہوئی تو دونوں پھر باہر ایک خوبصورت ریسٹورینٹ ڈنر کرنے گئے۔ سندل اب اپنا دکھ بھول چکی تھی، ماجد کا اخلاق دیکھ کر اس پر فدا ہو چکی تھی۔ آج وہ واپس گھر کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ ماجد کے لیے آج تیار ہوگی۔ اور ماجد آ کر ٹی وی پر بیٹھ گئے۔ سندل کمرے میں چلی گئی، اس نے وہ کپڑے پہنے جو ماجد نے اپنی پسند کے خرید کر دیے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں وہ گجرے بھی پہنے جو صبح ماجد نے لے کر دیے تھے۔ وہ آج پھر ایک بار دلہن بن چکی تھی، وہ پہلے جیسی گھبرائی ہوئی نہیں تھی، اس میں بہت ہمت آ چکی تھی اور ماجد کے ساتھ ہنسی مذاق والی باتیں کرتی، ڈر بالکل نہیں لگتا تھا اسے۔ سندل نے روم کے اندر سے ہی ماجد کو آواز دی، ماجد جلدی سے روم میں گیا۔ ماجد نے دیکھا کہ سندل ایک بار پھر دلہن کے روم میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس دفعہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر ماجد دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہہ رہا تھا۔ سندل نے ماجد کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ ماجد اس کے پاس گیا تو سندل نے دوپٹہ سر کر لیا، کہا کہ مجھے پہلے منہ دکھائی دے۔ ماجد نے کہا اچھا میں دیتا ہوں۔ ماجد اپنے کمرے میں گیا اور ایک موبائل فون لے کر آیا، اس نے سندل کے ہاتھ پر رکھ دیا، پیار سے دوپٹہ سر سے اتارا اور دوپٹے کے نیچے ایک ہنستا اور مسکراتا ہوا چاند سا چہرہ تھا۔